السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ شعراء کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے تیسرا ہے فرعون۔ آئین نکات ہیں جی، پہلا 17 اور 22 میں سے ہے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ۔ اب اللہ نے حکم دیا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس، تو وہ پھر گئے اس کے پاس، تو جا کے مطالبہ کیا کیا، اور اللہ نے کہا تھا کہ اسی لیے کہ یہ قوم پر ظلم کر رہا ہے تو اس کو آزاد کرے۔ تو انہوں نے جا کے مطالبہ کیا ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو۔ تو مطالبہ یہ تھا کہ تم نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے، ان پر ظلم کرتے ہو، تو اس کو آزاد کرو اور ہمارے ساتھ اس کو بھیجو۔ تو یہ ان سے آزادی کا مطالبہ کیا۔ اور پھر یہی آیت نمبر 22 میں ہے کہ تو نے بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے، ان کو اپنا نیچے لگایا ہوا ہے۔ پھر 18 میں آ رہا ہے جی فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے احسانات گنوانا۔ چونکہ فرعون بچوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو پھر سورہ طٰہٰ میں پورا واقعہ ہے کہ اس اللہ نے پھر وحی کی ان کی ماں کی طرف کہ اس کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دو، اور پھر وہ دریا چلا گیا۔ اور پھر وہ سارا یہ نا واقعہ سورہ طٰہٰ کی آیت 38 سے آنورڈ آ رہا ہے، کچھ آیات اس میں کہ اس کو دریا پھر لے گیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ اس کو اٹھائے گا دشمن، جو میرا بھی دشمن اور اس کا بھی دشمن ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے اس پر محبت ڈال دی ہے اور یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے پرورش پائے گا۔ پھر جب ان کی والدہ کا دل بے چین ہو، وہ بے قرار ہو، تو انہوں نے بہن کو کہا ساتھ ساتھ بھیج دیا کہ جا کے دیکھو کہ کیا بنا اس کے ساتھ، کیا ہوا ہے۔ تو ساتھ ساتھ بہن چلتی رہی، تو اسی طرح وہ چلتے چلتے پہنچ گئی، اور پھر وہ پانی جو دریا کے چلتا چلتا ایک شاخ میں چلا گیا، اور فرعون کے محل میں جو نہر جاتی تھی اس میں چلا گیا، اور ساحل پہ جا لگا۔ تو وہاں فرعون کے کرندوں نے اٹھا لیا، دیکھا تو بچہ ہے، تو پھر وہاں پہ پھر لے گئے، اور پھر پھر فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ بھی اس کو قتل نہ کرو، ہم اس کو بیٹا بنا لیں، یہ کچھ ہو۔ تو یہ ساری بات آ رہی ہے سورہ طٰہٰ میں باقی جگہ پہ۔ تو اس نے یہی صنعت گنوائے 18 نمبر آیت میں کہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے تجھے پالا نہیں، نربی کا، رب کہتے ہیں پالنے کو، رب یہ ہوتا ہے پالنا، تربیت کرنا، اسی لیے اللہ رب ہے، رب العالمین ہے، ساری دنیا کو پالنے والا ہے۔ تو جب کیا تھا بچپن ہے، اور تو رہا ہمارے دن کئی سال جہاں تو ادھر پرورش کی، تو ان کو جو کرنا تھا کرایا، سب کوئی بتایا، اور پھر 19 میں قبطی کا قتل یاد کرا کے ناشکرا قرار دینا۔ لیکن تم نے کیا کیا الٹا، پھر تو نے وہ کام کیا جو کیا وانت من الکافرین، اور تو ناشکروں میں سے تھا، بجائے اس کے کہ ہمارا احسان مانتا۔ ہم جو فرعون قبطی قوم سے تھا، تو تم نے ایک ہماری قوم کے بندے کو قتل کر دیا، اتنا ناشکرا تھا کہ تو پھر اس میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ کام بے خبری میں کرنے کا اقرار بھی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کام ہوا مجھ سے ہے، لیکن میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ کال افعال تو ہے، یہ مجھ سے ہوا ہے، میں نے ظالین، جب میں بے خبر تھا، میں جا رہا تھا اور آسے میں لڑ رہے تھے 2 بندے، مجھے بلایا اس نے، میں نے ان کو لڑائی چھڑانے کے لیے وہ کر چڑھا ہوا تھا، اس کو مکہ لگا تھا، مکے سے کوئی مرتا تو نہیں ہے، لیکن مکہ حضرت موسیٰ کا تھا، اس کا کام تمام کر دیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے قتل خدا کا اقرار کیا، یہ مجھ سے کام غلطی سے ہو گیا ہے۔ اور پھر یہاں غلطی سے ہوا ہونے کے بعد کیا کیا، پھر فرعون سے ڈر کر میں مصر سے فرار ہو گیا۔ یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ فرعون سے ڈر کر ففرت، یہ نا 21 نمبر آیت کی پہلی آیت ہے کہ ففرت، تو میں بھاگ گیا، ادھر سے فرار ہوتا ہے بھاگنا، نکل جانا، بھاگیے نا منکم، کیونکہ جب ڈرا تم سے، خفتکم، ہم میں ڈرا تم سے، تو جب تم سے ڈرا کہ تم نے پکڑ لینا ہے اور پھر اس کا کرنا ہے، تو پھر چونکہ پہلی قوم پہ ظلم کر رہے تھے، تو پھر میں یہاں سے نکل کے مصر سے چلا گیا۔ پھر وہ آگے قصہ ہے کہ مصر سے کہاں گئے، مدین گئے، اور پھر وہاں پہ نکل گئے، اور پھر اگلے دن پھر وہ قصے میں آ رہا ہے کہ جی وہ قبطی پھر کسی سے لڑ رہا تھا، کسی اور سے جو سبتی تھا، جو بنی اسرائیل کا بندہ تھا، پھر اسی میں بات ہوئی، تو پھر کسی بندے نے کہا کہ بھئی یہاں سے نکل جاؤ، نہیں تو یہ پکڑ کے قتل کر دیں گے تمہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے، یہ سارا قصہ ہے۔ تو فرعون کی یہاں پہ بھی باتیں آ رہی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔